السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بلکہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، موجودہ دور اس قدر مصروفیات بھرا ہے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کر ہماری تربیت کر جائے، ہمیں سدھار جائے، سیدھے راستے پہ لگا جائے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس دور کے اندر کہ جس دور میں والدین کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر پائیں، جیسے کہ حالات ہیں، والدین اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہے، ایسے دور میں یہ سمجھنا اور یہ تصور کرنا کہ ہمیں کوئی اور آ کے سدھار جائے گا، کوئی اور آ کر ہماری تربیت کر جائے گا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ایک انسان کو خود اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے، دوسروں کے سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے کہ کوئی آئے گا ہمیں سمجھائے گا پھر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ نہیں، ایک انسان کو اپنے نفس کی خود تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو جانتا ہے نا، اپنی خامیوں کو جانتا ہے، اپنی بری عادات کو جانتا ہے، کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ جب اس سے آپ کی خامیاں، برائیاں، بری عادات پتہ ہی نہیں ہے وہ صحیح طرح سے، وہ آپ کی تربیت صحیح کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بڑے دروس سنتے ہوں گے، لیکن ان دروس کے اندر ایک مجموعی طور پر اس میں تربیت موجود ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ عادات اور وہ خامیاں جو آپ میں ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر رہنمائی موجود نہ ہو۔ تو ایک انسان اپنی اگر تربیت کرنے کی ٹھان لے تو اس سے بڑا مربی کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان سب سے زیادہ اچھی خود ہی اپنی تربیت کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔
قرآن مجید نے ایک انسان کو اپنے نفس پر توجہ دینے پر بہت زور دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی، گھر والوں کو بھی آگ سے، اپنے نفس کو بچاؤ. قرآن کہتا ہے اپنے آپ پر توجہ دو، اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ بچاؤ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پھر اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو تمہاری جانوں نے آگے کیا بھیجا ہے. اپنے نفسوں پہ غور کرو، تم اپنے آپ پر توجہ دو تم. اور اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ. پھر آگے کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نفس سے غافل ہو جائے اور اپنے نفس کو غفلت کا شکار کر دے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا. آج ہم پورے محلے کی تربیت کا ٹھیکہ اٹھا لیں گے، ہر بندے کو نصیحتیں کرتے رہیں گے، لیکن اپنی تربیت کی طرف نہیں آئیں گے. میری خامیاں کیا ہیں، میری برائیاں کیا ہیں، مجھے اچھا ہونا چاہیے، میرے نفس کے اندر کیا کیا گناہ ہیں، مجھے ان سے دور ہونا چاہیے. نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنے آپ سے اس قدر غافل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری جان جہنم کے گہرائیوں میں گر پڑے اور تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہنم میں جانا ہے یہ انسان کا اپنے نفس سے غفلت کی وجہ سے نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے بے پرواہ ہو گیا، معاشرے کا تو ٹھیکیدار بن گیا لیکن اس نے کبھی اپنے آپ پر توجہ نہیں دی. کیا اس کے نتیجے میں بندہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ سب سے بڑی وجہ جہنم میں جانے کی یہی ہے جب انسان اپنی تربیت نہیں کرتا، اپنے نفس پر توجہ نہیں دیتا. تو یہ کیا نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس انسان کو گناہوں میں لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یقیناً یہ نفس انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے. اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سدھار کی ضرورت ہوتی ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ نفس کو اس طرح سدھار کی ضرورت ہوتی ہے، اس قدر سختی سے جس طرح جانور کو ہانک کر لایا جاتا ہے نا، نفس کو بھی ہانکنا پڑتا ہے نیکی کی طرف. یہ خود سے نہیں آتا، یہ برائی پر رہتا ہے، اس کو ہانک کر نیکی کی طرف لانا پڑتا ہے. دیکھو نا اللہ کے رسول نے نفس کے بارے میں کس قدر بڑی دعا کی. اللہم رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس، میری خواہشات کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ میری ہر حالت ہی تو درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ جو نفس ہے انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر تم اس پر پہرا نہ دو گے، اس پر توجہ نہ کرو گے، اسے نیکی کی تربیت نہ دو گے، یہ تمہیں گناہوں میں لے جائے گا، تم گناہ گار ہو جاؤ گے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا دل سیاہ ہو جائیں گے، تمہیں گناہ محسوس نہیں ہوگا. اس لیے ان اپنے نفسوں کی، اپنے آپ کی تربیت کرو. آج خصوصی طور پر علماء کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے، اپنی تربیت پر توجہ نہیں دیتے. حالانکہ کل قیامت والے دن ہم نے اپنا جواب دینا ہے، آپ کا نہیں، اور آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ہمارے اعمال کا نہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اپنی جان پر گمراہی رکھتا ہے وہ. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قیامت والے دن ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود سے حساب دینا ہوگا. تو لازم ہے کہ انسان جب حساب دینے والا خود ہے تو اپنی جان کے بارے میں فکر مند بھی اسے ہونا چاہیے. اور قیامت والے دن تو منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، کوئی حمایتی آپ کا نہیں ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت والے دن وہ سب ایک ایک کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، ایک ایک کر کے.
ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ گروپ بلائے اور سب سے مجموعی طور پر سوال کرے، ہاں بھائی تم مکی مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، تم سب بتاؤ تمہارے اعمال کیا ہیں. نہیں، یوم القیامت فردہ اللہ ایک ایک کو بلائے گا، ایک ایک سے اس کی جان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمهم اللہ یوم القیامہ، تم میں سے ہر ایک سے اللہ قیامت والے دن گفتگو کرے گا. لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اللہ اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی بات آپ تک پہنچائے، نہیں، ڈائریکٹ اللہ تم سے سوال و جواب کرے گا. تو جب کیفیت ایسی ہے کہ انسان نے اس نفس کی جواب دہی اللہ کے حضور کرنی ہے، تو اس نفس کی پھر تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کو سلجھانا، اس کی تربیت کرنا، اس کو نیکی پہ لگانا، صراط مستقیم پر اسے استقامت دلانا، یہ سارے ہمارے کام ہیں. ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہمارے معاشرے کو یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کی تربیت کریں. ہر بندہ دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوگا، ہر بندہ دوسرے کو، کوئی حکمرانوں کو نصیحتیں کر رہا ہوگا، کوئی علاقے کے ایم این اے ایم پی او کو نصیحتیں کر رہا ہوگا، کوئی اپنے پڑوسی کو نصیحتیں کر رہا ہوگا، امام مقتدی کو نصیحتیں کر رہا ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی اپنے آپ کو نصیحت کرنے پر تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کی. محترم بھائیو، آج اگر ہم چاہیں کہ اپنے نفس کو بدلیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو نیکوکار کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور اس سے گناہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس حوالے سے. شریعت کے اندر سب سے پہلی چیز، پہلا طریقہ کار اپنے نفس کی تربیت کا، وہ یہ ہے عزم کرو، ارادہ کرو. آپ گناہ کرتے ہو، مختلف گناہوں میں مشغول ہو، یا آپ نیکیوں سے غافل ہو، نیکی آپ سے نہیں ہوتی، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ارادہ کرو، عزم کرو. جب تک ایک بندہ پختہ ارادہ اور عزم نہیں نہ کرتا، تب تک نہ وہ گناہ چھوڑ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ مانتے ہیں یار یہ ہماری غلطی ہے. کوئی گناہ کرتے ہوں گے نا، یار میں مانتا ہوں یہ میری غلطی ہے. اچھا پھر چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمت ہی نہیں پیدا کی اپنے اندر عزم پیدا کرنے کی. انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا کبھی. انہوں نے سمجھ لیا یہ برائی ہم پر حاوی ہو چکی ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کبھی حوصلہ کیا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فجر کے وقت اٹھتا ہے، میرے بس سے باہر ہے، میں فجر کے وقت آ سکتا ہی نہیں ہوں. جب انہوں نے یہ سمجھ لیا، ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے، تو کیسے توفیق ملے گی گناہ چھوڑنے کی؟ کیسے توفیق ملے گی؟ اور یہ نفس جو پہلے ہی گناہوں کی طرف جاتا ہے، یہ کیسے گناہ چھوڑنے پر اور نیکی کرنے پر آمادہ ہوگا؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اپنے نفسوں پر سختی کر کے انہیں ارادہ کروائیں، عزم کروائیں، پختہ عزم کریں. یہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا ارادہ کر لیتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو بھی دیتے ہیں. یہ چاہت آپ پر ہے، آپ کر سکتے ہو. صرف عزم کرو، آپ ارادہ کرو، اور جیسا ارادہ کرو گے اللہ بدلہ دے گا تمہیں. انا عند ظن عبدی بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. ایک بندہ یہ ارادہ کرنا چاہ ہی نہیں رہا کہ میں نشہ چھوڑوں گا، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ 1000 مرتبہ بھی کہہ رہے یار یہ مجھ میں بری عادت ہے، 1000 مرتبہ کہہ لے کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا. جب تک وہ پختہ ارادہ نہیں کرتا تب تک وہ نشہ چھوڑ نہیں سکتا. اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا کافی نہیں، غلطی کا اعتراف کر لینے کے بعد اس غلطی سے پختہ عزم کے ساتھ پیچھے ہٹنا لازمی ہے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر تبدیلی آئے تو پختہ عزم کرو کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا. اور جب انسان پختہ عزم کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے، نتیجہ اللہ لازمی دیتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. جب بندہ کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ نتیجہ دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے رستوں کی تلاش میں کوشش کی، تو اللہ کہتے ہیں ہم انہیں اپنے رستوں پہ چلا دیتے ہیں، اپنے رستوں کی رہنمائی دیتے ہیں انہیں. وہ کوشش تو کریں، ارادہ تو کریں، نیت تو کریں، عزم تو کریں. ایک بندہ چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، لیکن فجر کے وقت اٹھنے کے لیے وہ نیت ہی نہیں کرتا، ارادہ ہی نہیں کرتا. کہتا ہے قاری صاحب دعا کر دیجیے میرے لیے میں نمازی بن جاؤں. جب تک آپ اس کے لیے کوشش نہ کرو گے، ارادہ نہ کرو گے، عزم نہ کرو گے، اور میرا یہ اپنا تجربہ ہے، آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، کوئی الارم نہیں ہے، رات بھی 3 گھنٹوں کی ہے، فرض کیجیے مثلا آج کل 3:45 میں نماز ہوتی ہے، آپ 1 بجے سوئیں. آج کل میرا جو سونے کا معمول ہے وہ تقریباً 12:30 کے بعد میں سوتا ہوں، کیونکہ میرا کچھ لکھنے پڑھنے کا کام ہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اور کئی دفعہ الارم نہیں لگاتا.
جس دن ارادہ نہ ہو میرا، مطلب میں رات نیت کر کے نہ سوں، غفلت ہو جاتی ہے۔ جس دن یہ ارادہ یار نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کسی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی، اذان سے پہلے جاگا رہتی ہے۔ یہ انسان کا جو ذہن ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا ہے، جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا اللہ توفیق دے دیتا ہے، اور جب بندہ ارادہ ہی نہ کرے، کر صاحب آپ دعا کر دیں، لوگوں سے کہتا پھرے ارادہ نہ کرے، وہ کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے اگر نفس کو بدلنا چاہتے ہو، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، نیکی کے کرنے کا ارادہ کرو اور پختہ ارادہ کرو۔ جب ارادہ کر لو تو دوسرا اس پر جو کام کرنا ہے، ارادے کے بعد دعا کرنی ہے۔ جب آپ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے نا تو پھر وہ کام اللہ تعالیٰ خود بخود گناہ آپ سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ کیا آپ نے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت پر کبھی غور کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عبادت کے بعد مدد اللہ نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ علم المناسبات تفسیر کے اندر ایک بہت بڑا علم ہے، وہ علم اس کے علماء اس بات پر کام کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور جملوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایک سورت کا دوسری سورت سے، ایک آیت کا دوسری آیت سے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ علم المناسبات کے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے عبادت کے بعد مدد کی بات کی ہے نا، اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ مدد کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ عبادت کر رہے ہیں لیکن تیری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب آپ ارادہ کرو نا نیکی کا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دیکھو بھائی ہماری نیکیاں کتنی کو ہیں، صحابہ اکرام اللہ کے رسول نے انہیں جو تعلیم دی، انہیں تعلیم کیا دی؟ اپنے نواسے کو دعائے قنوت سکھائی اللہ کے رسول نے، کیا میرے نواسے پیارے نواسے پڑھ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ حالانکہ ہدایت یافتہ تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے کئی ایک صحابہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تو میری مدد کر ذکر پر، اپنا شکریہ ادا کرنے پر، اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ارادہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم یہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم یہ نیکی کرنے لگ جائیں۔ جب بندہ عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، پھر رب کے سامنے دستے دعا پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ بندہ اپنے نفس کی تربیت کرتے ہوئے نیکی کے رستے پہ آ جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا بیٹا تھا علی، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا۔ وہ بڑا نافرمان تھا، بات نہیں مانتا تھا، امام فضیل بڑے پریشان۔ اب امام فضیل بن عیاض زمانے کے عابد تھے، بہت بڑے ولی تھے، بڑے پریشان۔ ایک دن اللہ سے کہنے لگے، اللہ میں نا اب بے بس ہو چکا ہوں، اللہ میں اس کی تربیت کرنے کی بڑی کوشش کی، کر نہیں سکا، اللہ تیری مدد اب درکار ہے، تو مدد فرما، میرے بچے کو مؤدب فرما، اس کی تربیت فرما۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول کی۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اس وقت کے جو اولیاء تھے، علی بن فضیل کا شمار ان اولیاء میں سے ہوا کرتا تھا، اتنا نیک ہو گیا وہ بچہ۔ یہ دعا ہے نا، اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا اللہ کے رسول بڑی دعا کیا کرتے تھے، اللہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اب اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی جب ارادہ کر لینا کسی نیکی کا تو یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے نفس اور اپنے قوت ارادی کے بل بوتے بھی یہ گناہ چھوڑ دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنی قوت ارادی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے دعا کرو۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیسرا، دعا کے بعد بہت سے گناہ بندہ اس لیے بھی نہیں چھوڑ پاتا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے، بندہ وہ عمل کرتا رہتا ہے، بندے کو علم ہی نہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے یا گناہ ہے۔ تو انسان جب اپنے نفس کی تربیت کرے تو اس کے اندر جب تک علم شامل نہ ہو انسان اپنے نفس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تو علم حاصل کرو، قرآن مجید کو پڑھو، رسول اللہ کے فرامین کو پڑھو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے جاننے والے، علم والے اور بغیر علم والے، جو جانتے نہیں ہیں، علم والے نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے تو اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس علم آتا ہے نا وہ اس قدر نیکوکار ہوتا ہے۔ یہ علم دین کا علم،
انسان کو نیکی کے راہ پہ لگاتا ہے، گناہ کی سنگینی بتاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے رسول کے فرامین پڑھے گا، رسول اللہ کے فرامین پڑھے گا، زنا کے بارے میں دیکھے گا کہ اس قدر بڑا گناہ ہے، چوری اس قدر بڑا گناہ ہے، سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، فلاں کام یہ ہے، اس کا اللہ اتنی سزا دے گا، تو انسان پر جو سنگینی اس وقت واضح ہوگی نا، وہ سنگینی گناہ کی انسان کو گناہ سے رکنے پہ مجبور کرے گی، بنسبت اس آدمی کے جسے پتہ ہی نہیں، جسے اتنا پتہ ہے یار زنا ایک حرام کام ہے، بس اس کے لیے زنا سے رکنا مشکل ہے۔ اور وہ بندہ جس کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر زنا کی اس قدر سنگینی بیان ہوگی، وہ جلدی رکے گا زنا سے۔ تو علم حاصل کرو، قرآن مجید اور رسول اللہ کے فرامین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو روگردانی ہماری امت نے کی ہے، ہماری امت کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ روگردانی بھی ہے۔ جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑا، رسول اللہ کے فرامین سے منہ موڑا اور ان کو وقت نہ دیا، دنیا کی تعلیم میں کھو گئے، اس وقت سے ہمارے پاس فنون کی تعلیم تو ہے، مہارت تو ہے، لیکن اخلاقیات ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے نفس تربیت یافتہ نہیں ہے۔ لوگ بڑا بڑا علم حاصل کر کے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کر رشوت لے رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ وہ علم اخلاق اور تربیت نے سکھاتا ہے، اخلاق اور تربیت دین کے علم نے سکھانی تھی، اور لوگوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ارادے کے بعد اللہ سے دعا کریں، پھر علم حاصل کریں۔ اس کے بعد محترم بھائیوں، جب آپ علم حاصل کر لیں، اور علم لازمی نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، روزانہ کا کوئی ٹائم نکالیں، 5-10 منٹ قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیں، اور صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بنے تو صحیح، قرآن پڑھنا شروع کرے تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے بڑا آسان کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی ریاضی کے فارمولے نہیں ہیں جو سمجھنے پڑیں گے اور سر کھپانا پڑے گا، نہیں، یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا، اللہ نے آسان کر دیا اس کو۔ ہاں اس کو پڑھو، اللہ دیکھنا آپ کی تربیت کیسے ہوتی ہے، آپ کے نفس کیسے سدھرتے ہیں، گناہوں کی آلودگی کیسے آپ سے دور ہوتی ہے۔ اس کے بعد محترم بھائیوں، اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول کرنا شروع کرو۔ یہ جو آج کل ہم گناہوں میں مشغول ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے نیکی کو وقت کم دینا شروع کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس باقی وقت بچا ہوا ہے، جو وقت بچا ہوا ہے تو اسے صرف کہاں کرنا ہے؟ شیطان ہمیں گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو نیکی میں صرف کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد نیکی کیا کر، وہ نیکی تیری برائی کو مٹا دے گی۔ نیکی کیا کرے، کثرت سے نیکی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکی میں اس قدر مشغول ہو جاؤ کہ گناہ کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ جو تڑپ ہے نا، وہ بندہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، معلق فی المساجد وقلبہ معلق فی المساجد، تو اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، ہر وقت مسجد کی سوچ، نماز کی سوچ، قرآن کی سوچ، نیکی کی سوچ۔ جب بندہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کرتا ہے، گناہ کا وقت ہی نہیں بچتا کہ جس وقت گناہ کرے۔ گناہ کا وقت ہی تب نکلتا ہے جب بندہ نیکی سے غفلت کا شکار ہوتا ہے، نیکی سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اور ایک بندہ جو گناہوں میں مشغول ہو چکا ہے، اب اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کے مقابلے میں اس طرح کی نیکی ڈھونڈے کہ جس نیکی میں اس کے گناہ کا توڑ ہے۔ مثال کے طور پر وہ بے حیائی پہ لگ گیا ہے، بے حیائی کے توڑ 2 نیکیوں میں ہے زیادہ تر، ویسے تو بڑی نیکیوں میں ہے۔ ایک نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ چاہتا ہے مجھ سے بے حیائی چھوٹ جائے، میں آنکھوں کا غلط استعمال نہ کروں، میں موبائل کا غلط استعمال نہ کروں، اور باقی معاملات بھی میرے بے حیائی سے پاک ہو جائے، میں زنا سے دور ہو جاؤں، وہ نماز پڑھنا شروع کرے۔ اور نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فرائض پڑھو، نہیں، آپ نوافل پڑھو، کثرت سے نوافل پڑھو۔ اور جب آپ کثرت سے نوافل پڑھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا، آپ کا ہاتھ کبھی غلط طرف جائے گا ہی نہیں، آپ کا اللہ پاؤں بن جائے گا، آپ کا پاؤں غلط رستے کی طرف اٹھے گا ہی نہیں، اللہ آپ کی آنکھ بن جائے گا، آپ کی آنکھ غلط چیزوں کو دیکھے گی ہی نہیں، اللہ آپ کا کان بن جائے گا، آپ کے کان غلط بات سنے گی ہی نہیں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے مقابلے میں ایسی نیکی ڈھونڈے جس میں اس گناہ کا توڑ ہے، اور ہر نیکی میں کسی نہ کسی گناہ کا توڑ ہے، ہر نیکی میں۔ اب دیکھو نا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ محبت میرا بندہ فرائض کی ادائیگی سے میری حاصل کرتا ہے۔
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. میرا بندہ جب نوافل کثرت سے پڑھتا ہے نا، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، اگر کسی چیز سے پناہ مانگے گا تو میں پناہ دے دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. تو اس میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. کیا جو اللہ والی آنکھ ہے وہ گناہ دیکھے گی، وہ برائی دیکھے گی، بے حیائی دیکھے گی؟ جو اللہ والا کان ہوگا وہ غیبتیں سنے گا، بے حیائی اور گندی باتیں سنے گا. جو اللہ والی زبان ہوگی وہ گندی باتیں کرے گی. جو اللہ والے ہاتھ ہوں گے کیا وہ ہاتھوں میں موبائل پکڑ کے برائی کو سرچ کریں گے؟ جو اللہ والے قدم ہوں گے کیا وہ برائی کے راستے میں چلیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب بندے کا جسم اللہ والا ہو جاتا ہے، بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، پھر ممکن نہیں ہے کہ یہ کام ہو، کیونکہ تب بندے کے ہاتھوں میں، بندے کی آنکھوں میں، بندے کے کانوں میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کی مدد سے بندے کی آنکھیں گناہوں سے رکتی ہیں، اللہ کی مدد سے بندے کے کان گناہوں سے رک جاتے ہیں. تو کوئی بے حیا بندہ نا، آج کل کے نوجوانوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور باقاعدہ اب تو یہ ڈاکٹری کے اندر باقاعدہ یہ شعبہ بے حیائی کے حوالے سے باقاعدہ موجود ہے کہ نوجوان جاتے ہیں جی ہمارا بے حیائی کے حوالے سے مسائل ہیں، ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، ہم اس سے نہیں بچ پاتے، ہمارا کوئی علاج. تو وہ ان کا علاج کرتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر اس حوالے سے موجود ہے، اور بھی ڈاکٹر موجود ہیں. تو حالانکہ یہ علاج قرآن نے بتایا ہے، رسول اللہ کے فرمان نے بتایا ہے. اب نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کہے روکتی ہے؟ بندہ کہے میرا تجربہ نہیں روکتی. نہیں، پھر آپ کی نماز میں کمزوری ہے. آپ ایسے ہیں کہ آپ نماز کے لیے آتے ہوں گے اور ذہن میں برائی کا خیال ہوگا. ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بات پائی جاتی ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں برائی جلدی کرنے کے لیے. بعض نمازی حضرات نا وہ فلم دیکھ رہے ہوں گے یا میچ دیکھ رہے ہوں گے نا، تو نماز کا وقت تو جلدی جلدی نماز پڑھنے آئیں گے، یا جلدی سے نماز پڑھ لیں، بعد میں پھر وہ میچ بھی دیکھنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے ہم نے. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے. نماز کو اس کی روح کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے اور نوافل کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، بندہ بے حیا نہیں رہ سکتا. یہ گارنٹی اللہ نے بھی دی ہے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور ان کی گارنٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ کا جو جوان بے حیائی کے کاموں میں الجھ گیا ہے اس کو نوافل پہ لگاؤ. اس کو بھائی نماز سے پہلے جانا ہے، جو نماز سے پہلے سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 ہیں، ظہر سے پہلے 4 ہیں، عصر سے پہلے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے آپ 2 پڑھنی ہے، عشاء سے پہلے 4 پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ نوافل پڑھو، نماز کے بعد کی بھی سنتیں پڑھو. رات کو تہجد کا اہتمام کرو. جو بندہ یہ کرے 1 مہینہ اسے کرواؤ، تہجد بھی پڑھے، دن کے نوافل بھی پڑھے، مہینے بعد مجھے آ کے بتانا کہ وہ بے حیا رہا ہے کہ نہیں. جو بندہ رات کو آخری ٹائم اٹھ سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. اس نے اپنے نفس کو اتنا مجبور کر دیا کہ نفس اب اس کی بات مانے گا. اور جب وہ اپنے آپ کو تہجد کے لیے تیار کر لے گا نا، وہ کبھی برائی کے لیے نہیں جائے گا. تو ایسی نیکی ڈھونڈیں جس میں آپ کے اس برائی کا توڑو. مثال کے طور پر آپ بخیل ہیں، رشوت لیتے ہیں، یا جوا کھیلتے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے گناہ کرتے ہیں جو مالی عبادات، مالی گناہ ہیں. آپ صدقہ دینا شروع کر دیں. صدقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے نفس پر چوٹیں لگیں گی، وہ جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ اس رشوت سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کا نفس خود ہی کہے گا ایک طرف صدقہ دیتا ہے دوسری طرف رشوت، باز آ جا. ہر گناہ جو آپ کرتے ہو اس کے مقابلے میں کوئی ایسی نیکی ڈھونڈو جس میں اس کا توڑ ہے، وہ نیکی شروع کر دو. اس نیکی کرنے سے آپ کا نفس آہستہ آہستہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا. تو اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنی تربیت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اسی طرح محترم بھائیو، اپنی تربیت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ شرط لگائیں. آپ گناہ کرتے ہیں نا، کوئی گناہ چھوٹ نہیں رہا، اپنے آپ پر جرمانہ لگائیں. کوئی یار میں یہ گناہ کرتا ہوں نا، اگر میں نے یہ گناہ آئندہ کیا تو اس کے بدلے میں یہ کام کروں گا. ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک شیخ تھے، قرآن کے حافظ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں روزانہ 1 پارہ پڑھا کروں گا. تو ان سے سستی ہو جایا کرتی تھی. انہوں نے کہا جس دن میں سپارہ نہ پڑھ سکوں اگلے دن ناشتہ نہیں کروں گا. انہوں نے اپنے آپ پہ یہ پابندی لگا لی. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی روٹین ٹھیک ہو گئی، وہ سپارہ روزانہ پڑھنے لگے. امام عبداللہ بن وہب مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں غیبتیں بڑی کرتا تھا. سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں میں غیبتیں بڑی کرتا تھا، تو میں نے نا اپنے آپ پر یہ جرمانہ لگایا کہ ہر غیبت کے بدلے میں 1 روزہ رکھوں گا. کہتا ہے اب مجھ سے غیبت ہو جاتی، میں روزہ رکھتا، حتیٰ کہ روزے رکھ کے میں تھک گیا لیکن غیبت نہ چھوٹی مجھ سے.
پھر میں نے کہا مجھے محبوب چیز کیا ہے؟ تو محبوب مجھے مال تھا. میں نے کہا آئندہ ہر غیبت پر 1 درہم چاندی کا سکہ صدقہ کروں گا. کہتا ہے بس یہ عزم کرنا تھا, مجھ سے غیبت چھوٹ گئی, کیونکہ مال درہم کی محبت نے وہ غیبت مجھ سے چھڑا دی. مجھے پتا تھا کہ اب میں نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا ہے, اگر غیبت کی تو درہم صدقہ کرنا پڑے گا, اللہ سے وعدہ ہے یہ توڑ سکتا نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ میری وہ غیبت چھوٹ گئی, درہم جو دینے پڑتے تھے تو میں نے غیبت چھوڑ دی. آپ اپنے ساتھ شرط لگائیں, اگر میں نے یہ کام کر لیا تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں محبوب چیز کیا ہے, تو نظر میں وہ محبوب چیز مانگے. مثال کے طور پر آپ کے لیے وقت بڑا قیمتی ہے نا, تو آپ اپنے ساتھ یہ لگائیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں انشاءاللہ اگلے دن 5 پارے قرآن پڑھوں گا. وہ 5 پارے جب آپ بیٹھ کے پڑھو گے نا تو آئندہ گناہ کرتے وقت ذہن اور نفس ایک دفعہ آپ کو الارم کرے گا, اور بھائی تو نے وعدہ کیا اور یہ نظر مانی ہوئی ہے, گناہ کیا تو یہ کرنا پڑے گا, تو سوچ لے ذرا. تو اپنے ساتھ شرط لگائیں, اگر گناہ کیا تو یہ نیکی کروں گا. تو اس طریقے سے آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں, اور یہ علماء کا مجرب نسخہ ہے. بہت سے علماء کے واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جب مجبور کیا کہ اگر یہ گناہ کیا تو ایسا ہمیں کرنا ہوگا, جب ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تو وہ گناہ ہم سے چھوٹ گئے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے گناہ کو چھوڑنے کا اور اپنی تربیت کرنے کا. اور آخری چیز, انسان اپنی تربیت تب تک صحیح طرح سے نہیں کر سکتا جب تک اس کے تعلقات نیک لوگوں سے نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک بندہ گناہ گار لوگوں کی مجلس میں شامل رہے گا نا, اس کا گناہوں سے پاک ہونا, گناہوں کو چھوڑ دینا, بری عادات سے دور ہو جانا بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, بس ہر بندہ دیکھے وہ کسے دوست بنا رہا ہے. جیسا آپ کا دوست ہوگا نا آپ بھی اسی رنگ میں رنگے جاؤ گے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, سوسائٹی کو بدلے, اپنی سوسائٹی نیک لوگوں کی کر لے, علماء میں بیٹھے, نیک لوگوں میں بیٹھے, نمازی حضرات میں بیٹھے, جو غیبتیں نہیں کرتے, سچے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, ان میں بیٹھے, صدقہ کرنے والوں میں بیٹھے. اگر بندہ کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, بیٹھے جواریوں کے ساتھ, کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, بیٹھے شرابیوں کے ساتھ, کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, بیٹھے زانیوں کے ساتھ, کہ میں نے اپنے آپ کو بدلا بیٹھے اور بے حیا لوگوں کے ساتھ, اور کہ میں نے بدلنا ہے. کیسے بدل سکتا ہے؟ اسے گناہ نظر آئے گا, اس کے دوست اسے مجبور کریں گے, وہ اپنے آپ کو نہیں کبھی بدل سکتا. اپنی سوسائٹی کو بدلو. جس وقت آپ سوسائٹی بدلو گے, نیک لوگوں میں آؤ گے, نیک لوگوں کی صحبت اپنے اندر بڑا اثر رکھتی ہے. نیک لوگ جب نیکی کریں گے آپ کو نیکی کے ساتھ لے کے جائیں گے. آؤ یار نماز پڑھنے چلیں, آؤ یار جمعہ سننے چلیں, آؤ یار جاتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ, ایک پارہ تم بھی پڑھ لو میں بھی پڑھنے لگا ہوں. اچھا یار تجھے کیا جلدی, اذکار تو کر لے. نیک لوگ آپ کو نیکی پہ لگائیں گے. تو یہ چند ایک طریقے ہیں. عزم کرو گناہ چھوڑنے کا, اپنے آپ کو سنوارنے کا, اللہ سے دعا کرو, علم حاصل کرو, اور اس کے بعد نیکیاں کرو کثرت کے ساتھ کہ آپ کو گناہ کا وقت ہی نہ ملے. اور خاص طور پر وہ نیکیاں کرو کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں ان گناہوں کا توڑ ان نیکیوں میں ہو. اچھے دوست بناؤ. ان طریقوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بدل لو گے اور بہت جلد بدل لو گے. اور اگر آپ صرف یہ کہتے رہنا ہاں جی میرے اندر یہ گناہ ہے, یہ بری عادت ہے, اور کہتے ہی رہے, تو وہ گناہ کبھی آپ سے دور ہونے والے نہیں ہیں. وہ بری عادات آپ کی کبھی بدلنے والی نہیں ہیں جب تک آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کا پختہ ارادہ نہیں کر لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے اپنے نفس کی تربیت کے حوالے سے ایک بہترین قدم یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ سوچے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اللہ قرآن میں تعجب انگیز لہجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انہوں نے ابھی تک یہ بات نہیں جانی کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے. اگر انسان یہ بات جان لینے کا اس کا رب دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑنا انتہائی آسان ہے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ہم تنہائی اختیار کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو گناہ کر لو. یہ جو نہ دیکھنا ہے نا, یہ تصور ہمیں گناہ کرواتا ہے, اور جس وقت یہ تصور آ جائے کہ نہیں دیکھنے والا ہے کوئی, گناہ چھوڑنا آسان ہے. سیرت کی کتابوں میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو لیا زنا کی غرض سے. وہ ایک جنگل میں چلے گئے. جب رات ہو گئی تو زنا کے لیے وہ بیٹھے, تو عورت کچھ اسے مجبور کیا گیا تھا. تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ
کہ اب نہ ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جنگل ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا پھر ستاروں کا جو خالق ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کہا اتنا کہنا تھا، اس کے ذہن میں ایسی چوٹ لگی، وہ اس عورت کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس زنا کو چھوڑ دیا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی موجودگی کا تصور، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، تم بند کمرے میں ہو، تم جنگل میں ہو، دنیا سے اوجل ہو، تم زمین پر نہیں چاند پر ہو، مریخ پر ہو، کہیں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے نا بندے میں، اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو جب جگہ ہی کوئی خالی نہیں جہاں پہ میں اکیلا ہو سکوں، تو پھر بندے کو شرم آتی ہے، جس طرح بندہ لوگوں سے شرم آتا ہے نا، یار لوگ دیکھ لیں گے کیا کہیں گے گناہ کرتے ہوئے، جب بندے میں یہ تصور آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر زیادہ شرم آتی ہے، یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ گندا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اللہ کی موجودگی کا تصور ہے، اسے پختہ کریں اپنے ذہنوں میں۔ ہم جہاں کہیں ہوں، ہم رشوت لے رہے ہیں تب بھی رب دیکھ رہا ہے، ہم زنا کر رہے ہیں تب بھی رب دیکھ رہا ہے، ہر برائی کے وقت رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہمارا بن جائے گا، گناہ چھوڑنا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور صحابہ کا یہی تصور ہوا کرتا تھا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔